مہلک کرونا وائرس سے پاکستان میں پہلی 2 اموات، وزیر صحت خیبر پختونخوا اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی تصدیق۔ سعودی عرب سے 1 ہفتہ قبل آنے والے 50 سالہ سعادت نے مردان میڈیکل کمپلیکس میں دم توڑا۔ دبئی سے آنے والے 36 سال کے عبدالفاتح کا انتقال لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں ہوا۔ ادھر گلگت بلتستان میں نمونیا سے متاثرہ ایک مریض چل بسا۔ گلگت میں حکومتی ترجمان نے موت کی وجہ پہلے کورونا قرار دی تھی۔ اٹلی کورونا وائرس کا نیا گڑھ، ایک ہی دن میں 550 مریض ہلاک۔ اٹلی میں مجموعی اموات 2978، متاثرین کی تعداد 35,713 تک جا پہنچی۔ ایران میں مزید 147، اسپین میں 105، فرانس میں 89، امریکہ میں 41 اور برطانیہ میں 33، انڈونیشیا میں 12 مریض ہلاک۔ بنگلہ دیش اور برکینا فاسو میں پہلی اموات، دنیا بھر میں اموات 8,937، متاثرین 2,18,000 سے بڑھ گئے۔ سندھ میں کرونا وائرس کے مزید کئی کیس سامنے آ گئے۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر شاہ کے مطابق سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 208 تک جا پہنچی۔ 151 متاثرہ افراد سکھر کے قرنطینہ مرکز میں موجود، 57 مریض کراچی اور دیگر شہروں میں زیر علاج ہیں۔ ادھر تافتان سے آئے مزید 600 سے زائد افراد قرنطینہ سینٹر منتقل، آج اسکریننگ ہوگی۔ کورونا وائرس کا خطرہ، سندھ حکومت نے سرکاری دفاتر 3 اپریل تک بند کر دیے۔ 25 محکموں کے دفاتر آج سے بند رہیں گے۔ 16 محکموں کے ملازم ہنگامی فرائض سر انجام دیں گے۔ صوبائی حکومت کا بڑے پیمانے پر خشک راشن خریدنے اور تقسیم کرنے کا فیصلہ، وائرس سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت سندھ کو 3 ارب روپے بھی فراہم۔ کراچی سے اندرون ملک جانے اور آنے والی بس سروس بھی آج سے بند۔ مراد علی شاہ کا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ سے رابطہ، بین الصوبائی بس ٹرانسپورٹ سروس معطل کرنے کا فیصلہ۔ ادھر کراچی میں جزوی لاک ڈاؤن کے بعد بس اڈوں پر اندرون ملک جانے والوں کا رش، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا۔ پنجاب میں ٹوٹل ہمارے پاس 189 سسپیکٹس اور اس میں جو نیگیٹو ہیں 143 اور جو پازیٹیو ہیں 28 لوگ ہیں۔ مری اور جو دیگر تفریحی مقامات تھے وہاں پر جو ٹورسٹ کی جانے پہ پابندی لگا دی ہے۔ شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ اور جو ہوٹلز ہوں گے وہ رات 10 بجے بند کیے جائیں گے۔ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے فوری طور پر وہاں پہ کنٹرول روم قائم کیا ہے اور ایک کیبنٹ کمیٹی بنا دی ہے جو ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو مانیٹر کرتی رہی۔ پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 33 ہو گئی۔ صوبے بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ، ہوٹل، ریسٹورنٹ اور شاپنگ مال رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ مریض سمیت تفریحی مقامات پر سیاحوں کی آمد پر بھی پابندی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں لیبر کمپلیکس لاہور میں 3000 افراد کے قرنطینہ کی گنجائش ہے۔ آج تقریباً 1200 زائرین ملتان بھی آئیں گے۔ صوبے کے 3 اسپتال کورونا کے لیے وقف، کورونا سے نمٹنے کے لیے 5 ارب کے فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کا پاکستان میں داخلہ کورونا ٹیسٹ سے مشروط۔ فیصلے کا اطلاق 21 مارچ کی صبح 5 بجے سے ہوگا۔ ترجمان ایویشن کے مطابق مسافروں کو ٹیسٹ کی مصدقہ رپورٹ کے بعد داخلے کی اجازت ملے گی۔ پرواز سے 24 گھنٹے قبل اپنا کورونا ٹیسٹ کرانا لازم ہوگا۔ تمام ایئر لائنز کو واضح ہدایات جاری کر دی گئیں۔ ٹیسٹ کی پابندی 4 اپریل تک برقرار رہے گی۔ کورونا وائرس حکومت کا بڑے پیمانے پر میڈیکل آلات درآمد کروانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق چین سمیت 3 ممالک سے کورونا ٹیسٹ کٹس، وینٹیلیٹرز، تھرمل سکینرز، دیگر میڈیکل آلات امپورٹ کرنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ آئندہ 2 روز میں چین سے 25,000 کورونا ٹیسٹ کٹس اور وینٹیلیٹرز کی پہلی کھیپ پہنچ جائے گی۔
ایران سے آئے زائرین کو UET کالاشا کاکو منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل۔ ذرائع کے مطابق یونیورسٹی ہاسٹلز کے 156 کمرے قرنطینہ میں تبدیل، 440 بیڈز لگا دیے گئے۔ کورونا نے پورے امریکہ کو لپیٹ میں لے لیا، وائرس تمام ریاستوں میں پہنچ گیا۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے امریکی صدر کا غیر معمولی اقدام، زمانہ جنگ کا قانون متحرک کر دیا۔ ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ کے تحت متعلقہ صنعتیں ضروری طبی سامان کی دستیابی یقینی بنانے کی پابند ہیں۔ امریکہ نے کینیڈا کے ساتھ سرحد بھی بند کر دی۔ ٹرمپ کہتے ہیں خطرناک وائرس کے خلاف پوری طرح فتح یاب ہوں گے۔ برطانیہ کے شیڈو وزیر خارجہ لوئڈ رسل بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے 2 ملازمین بھی وائرس کی تشخیص۔ عالمی بینک اور IMF کے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت۔ ادھر فرانس میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر 4000 افراد پر جرمانہ عائد۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ آئندہ ہفتے G20 ممالک کے غیر معمولی اجلاس کا بھی جائزہ۔ محمد بن سلمان نے کہا مہلک وائرس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے۔ اینجلا مرکل کہتی ہیں لوگوں کی صحت اور معیشت کو بچانے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ کورونا وائرس کے عالمی معیشت پر بھی وار۔ امریکہ میں سٹاک مارکیٹ پھر کریش کر گئی۔ ڈاؤ جونز انڈیکس میں 1800 پوائنٹ سے زائد کی کمی۔ برطانوی پاؤنڈ کو بھی بڑا جھٹکا، شرح میں 5% کمی۔ پاؤنڈ 30 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ ادھر اقوام متحدہ کی بڑی پیش گوئی۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کورونا وائرس کے باعث پوری دنیا میں 2.5 کروڑ لوگوں کی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ وزارت خارجہ نے پاک چین مشترکہ اعلامیہ کے خلاف بھارتی ہرزہ سرائی مسترد کر دی۔ ترجمان عائشہ فاروقی کہتی ہیں بھارت مسلسل جھوٹے اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کشمیر پر قبضہ کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا۔ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل دتا خیل میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 7 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے افسر سمیت 4 جوان جام شہادت نوش کر گئے، 1 زخمی بھی ہوا۔ شہداء میں لیفٹیننٹ آغا مقدس، سپاہی محمد قاسم، سپاہی توصیف اور لانس حوالدار قمر ندیم شامل۔ شہید آغا مقدس کا جسد خاکی لاہور پہنچا دیا گیا۔ نماز جنازہ صبح 10 بجے شاد باغ میں ادا کی جائے گی۔